وہ سفید رنگت دراز قد چھریرے بدن کی بڑھیا تھی، بالوں میں کالا کولا لگاتی، آنکھوں میں سرما، اس کے پتلے پتلے ہونٹوں پر سرخ رنگ کی سرخی ہوتی۔ وہ دور سے جوان نظر آتی، مگر جب وہ قریب آتی تو اس کے چہرے پر جھریوں کے جال سے عجب سا خوف محسوس ہوتا، جیسے کسی نے رگ رگ میں سنسناہٹ پیدا کر دی ہو۔ اس کا نام پوجا تھا، اور تمام بچوں میں یہ مشہور تھا کہ وہ ایک ڈائن ہے۔ میں پہلی بار پوجا سے اس شام بہت ڈرا تھا، جب سنسان قبرستان کے کونے پر اس نے اچانک مڈ بھیڑ ہو گئی۔ اسی وقت شام کے دھندلکے میں شفق کی سرخی رچی ہوئی تھی۔ جب اس نے اپنی سرخی ابلی ہوئی آنکھوں سے گھور کر مجھے دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ہونٹوں پر سرخ خون جم گیا ہو۔ میں کانپ کر رہ گیا۔ میں نے سوچا یقیناً یہ میرا خون پینا چاہتی ہے۔ میرے منہ سے ایک دم چیخ نکل گئی۔ کیا بات ہے احسن؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی، میں نے کہا۔ ادھر آؤ میرے پاس، وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ ڈر گئے؟ نہیں، میں نے اس کا ہاتھ جھٹک کر کہا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں نے جواب دیا۔ اس نے زوردار قہقہہ لگایا۔ اس کا قہقہہ ایسا تھا کہ رگو پے میں خون منجمد ہو جائے۔ میرے روئے روئے میں خوف سرایت کر گیا۔ سنسان قبرستان، پرہول سناٹا، لرزیدہ ماحول۔ اس کی آنکھیں مجھ پر مرکوز تھیں۔ جب اس نے اپنے پتلے پتلے ہونٹوں پر زبان پھیری تو ڈر کے مارے میرے پاؤں جیسے زمین سے چپک گئے۔ تب ایک شفیق آواز سنائی دی، کلمہ اور آیت الکرسی زور زور سے پڑھو۔ میں نے کلمہ اور آیت الکرسی پڑھنے لگا تو زمین نے جیسے میرے پاؤں چھوڑ دیے، اور پھر میں نے دیکھا کہ پوجا آہستہ آہستہ قبرستان میں غائب ہو گئی ہے۔ پھر میں نڈھال قدموں سے چلتا ہوا گھر پہنچا۔ احسن، تمہارا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ تمہارا کسی سے جھگڑا تو نہیں ہے؟ گھر میں داخل ہوتے ہی امی نے پوچھا۔ امی، مجھے پوجا نے گھور کر دیکھا ہے، میں نے کہا۔ تم اس سے ڈر گئے ہو؟ امی نے پوچھا۔ امی، وہ ڈائن ہے، بچوں کا خون پیتی ہے، میں نے دھیرے سے کہا۔ ارے تم سے یہ کس نے کہا ہے کہ وہ ڈائن ہے؟ امی حیرانی سے بولی۔ اس نے اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے مجھے گھورا ہے۔ میں نے سنا ہے وہ بچوں کا خون پی جاتی ہے۔ ارے بیٹا، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہیں ایسی باتیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اس ڈائن نے ممریز خان کے بیٹے قاسم کا لہو پیا تھا، میں نے کہا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، امی نے مجھے سینے سے چمٹاتے ہوئے کہا۔ تم خواہ پوجا سے ڈر گئے ہو۔ اس وقت تک مجھ پر کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ امی نے بستر بچھایا اور مجھے رضائی اڑا دی۔ ممریز خان کا بیٹا قاسم عمر میں مجھ سے چھوٹا تھا، گول مٹول سا۔ قاسم کی لاش قبرستان کے مندر کے قریب پڑی ہوئی ملی تھی۔ وہ مندر ہمیشہ بند رہتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کے اندر دیوی کا ایک بت ہے۔ جب تک اسے کسی بچے کا خون نہ ملے وہ اماوس کی کالی راتوں میں آسمان پر منڈلاتی رہتی ہے۔ ابو مغرب کی نماز پڑھ کر گھر آئے تو امی نے ان کے کان میں کچھ سرگوشی کی۔ وہ میرے سرہانے بیٹھ کر قرآنی آیات قدم کرتے رہے۔ میرا جسم سن ہوتا رہا۔ جسم سو گیا مگر جیسے روح جاگ اٹھی۔ میری آنکھیں بند تھی مگر میں ساری باتیں سن رہا تھا۔ معلوم ہوتا ہے احسن سو گیا، ابو نے کہا۔ ہاں، امی نے میرے ماتھے پر مامتا کا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بدن بخار سے تپ رہا تھا۔ فکر نہ کرو، یہ ڈر گیا ہے، صبح تک بخار اتر جائے گا، امی نے ابو کو دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ پوجا کیا واقعی ڈائن ہے؟ امی نے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ ڈائن؟ کس نے کہا؟ ابو نے ہلکا سا قہقہہ لگایا۔ آج کا تو پتہ نہیں، پر ایک زمانہ تھا کہ وہ اس کی جوانی کا زمانہ، وہ ان دنوں بڑی خوبصورت ہوتی تھی۔ دیکھو، تم اپنے دل میں کوئی شک و شبہ نہ ڈال لینا۔ ایک تو وہ مجھ سے اچھی خاصی بڑی تھی اور دوسرا میں اس کے جادو کا شکار نہیں ہوا تھا۔ مجھے اس کی لمبی ناک اور پتلے ہونٹ روح کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے شیش ناک کے زہر کا پتہ دیتے تھے۔ یہ آپ کیا کہانی لے بیٹھے؟ امی نے کہا۔ کہانی ختم کر دوں کیا؟ ابو یکدم بولے۔ نہیں، آپ شروع کریں، میں سن رہی ہوں، امی نے کہا۔ ہاں، تو کچھ شر پسند لوگوں نے گاؤں میں آگ لگا دی۔ ممریز خان اور لال خان سگے بھائی تھے، اکھاڑے کا سنگھار اور خوبصورت جوان تھے۔ پوجا نے کچھ ایسا منتر پڑھا کہ بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا۔ ایک دن کالی دیوی کے بند مندر کی سیڑھیوں پر لال خان کی لاش پڑی تھی۔ اس کا گلا کٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں محیب خوف منجمد تھا۔ ابو کچھ دیر خاموش رہے تو امی نے پوچھا، لال خان کو کس نے قتل کیا تھا؟ پولیس نے، ممریز خان کو گرفتار کر لیا تھا، ابو نے جواب دیا۔
ممریز خان نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا؟ امی کے چونکے ہوئے لہجے میں حیرت تھی۔ نہیں، کالی دیوی نے، ابو نے کہا۔ کالی دیوی نے؟ امی کی حیرت عجیب تھی اور خوف کے مارے وہ کانپنے لگی۔ ہاں، پوجا کالی دیوی کی پجارن ہے اور کالی دیوی انسان کا خون مانگتی ہے۔ تب تو پوجا ڈائن ہی ہوئی نا۔ اس نے میرے بچے کا کیا حال کر دیا ہے، دیکھو تو اس کا بدن کتنا تپ رہا ہے۔ امی نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ میں شاہ صاحب کو بلا لوں؟ ابو نے پوچھا۔ آپ جائیں، ان کو بلا لائیں، تب تک میں چاروں قل پڑھ کر اس پر دم کرتی ہوں، شاید بخار اتر جائے، امی نے کہا۔ اس کے بعد میری امی نے ہلکی آواز میں چاروں قل پڑھے، آیت الکرسی اور سورہ یاسین پڑھ کر دم کیا تو میرے پورے جسم میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہونے لگا۔ امی، میں نے آنکھیں کھول کر پوچھا، پوجا کالی دیوی کی پجارن ہے نا؟ اور کالی دیوی بچوں کا خون پیتی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ بیٹے، یہ تمہیں کیسے پتہ لگا؟ میں نے ابو کی ہر بات سن لی۔ میری آنکھیں بند تھیں مگر میں ابو کی باتیں سن رہا تھا، میں نے کہا۔ خیر کافی دیر تک امی قرآنی آیات پڑھ پڑھ کر مجھ پر دم کرتی رہیں۔ پھر میں نے بھی چاروں قل پڑھنا شروع کر دیے تو تھوڑی دیر بعد میں نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ چند دن بعد میں نے پھر پوجا کو قبرستان کے مندر کے پاس دیکھا۔ میں نے اس کی ابلی ہوئی آنکھوں میں سفاکیت اور درندگی دیکھی۔ اس کے ہونٹوں پر چمکتے ہوئے خون کی سرخی بھی موجود تھی۔ میں نے سوچا، پوجا، تجھ کو سید ابرار شاہ نے جلا دیا تھا، پھر آج زندہ کیسے ہو گئی؟ نیکی اور بدی دو قوتیں ہیں، جس طرح نیکی زندہ و جاوید ہے، اسی طرح بدی بھی برے لوگوں کے ساتھ سمجھوتا کر کے زندہ رہتی ہے۔ اجالے کے لیے اندھیری کی موجودگی لازمی ہے، پر کالی دیوی کی پجارن پھر کیوں آ گئی ہے؟ وہ تو جل گئی تھی۔ میں نے خود ہی اپنے جواب پر شک کا اظہار کیا۔ میں گھر آیا اور مصروف رہا۔ رات کا کھانا کھا کر میں اپنے بستر پر سو گیا۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میری آنکھوں میں خوف کی نمی تھی۔ ایک خوفناک آواز گونجی۔ جب گونج کا حلقہ ختم ہوا تو فضا میں ایک خاموشی چھا گئی۔ میں اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر کھڑا ہو گیا۔ باہر چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ صبح ہی صبح یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ پوجا نے 4 بچوں کا خون پی لیا۔ کالی دیوی کی پجارن، میں نے سوچا، یہ آخری بار ہے، اس کے بعد تیرے پر جل جائیں گے اور تیرا مندر تیرے سامنے راکھ کا ڈھیر بن جائے گا، کیونکہ اتوار کو جلال بابا آ رہے ہیں تیرے مندر کو جلانے کے لیے۔ اتوار کو جلال بابا آئے۔ وہ بہت جلال میں تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے کی مشکل ترین پڑھائی کے بعد ایک دم مندر کے صحن میں دھماکے کی آواز سنائی دی۔ آواز اتنی زوردار تھی کہ وہاں پر موجود سب ڈر گئے۔ سیدھی طرح سامنے آ جا ورنہ جلا کر راکھ کر دوں گا، جلال بابا نے طیش میں آ کر کہا۔ تو مجھے جانتی نہیں کہ میں کیا ہوں؟ میں تمہیں اور تمہارے علم کو اچھی طرح جانتی ہوں، پوجا نے ایک دم سامنے آتے ہوئے کہا۔ تم نے جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ مجھے کالی دیوی کی پجارن کہتے ہیں۔ کالی دیوی کے ہوتے ہوئے کوئی میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ پوجا، جلال بابا نے غصے میں آ کر کہا، تو نے ناحق 4 بچوں کا خون پیا ہے، اس کا حساب تو تجھے دینا پڑے گا۔ کیسا حساب؟ میں نے بچوں کا خون دیوی کے چرنوں میں ڈال دیا ہے، پوجا بولی، لیکن اب نہ تو رہے گی نہ کالی دیوی، دونوں کو میں بھسم کر دوں گا۔ ادھر دیکھ، کاغذ کی یہ 7 بتیاں تیری موت کا پروانہ ہے۔ یہ کہہ کر جلال بابا نے کاغذ کی چند بتیوں کو آگ لگا دی تو ایسا لگا جیسے زمین لرزنے لگی ہے۔ اچانک پوجا کی دلسوز اور فلک شگاف چیخ سنائی دی، جلال شاہ، میں مر گئی، مجھے مت جلاؤ، مجھے مت مارو جلال شاہ، مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، تم جیسا کہو گے میں ویسا کروں گی، مجھے جلاؤ مت، میں ویسا کروں گی جیسا تم کہو گے، مجھے معاف کر دو۔ معافی کے سارے در اب بند ہو چکے ہیں، تو نے بہت سے معصوم بچوں کا خون کیا ہے۔ پھر جلال بابا نے ساری بتیوں کو آگ لگا دی۔ پوجا کی کان پھاڑ آواز سنائی دینے لگی، ساتھ ہی کالی دیوی کے مندر سے بھی چیخوں کی آوازیں اتنی تیز تھیں کہ دور دور تک لوگوں نے سنی۔ جب چیخوں کی آوازیں بند ہوئیں تو گاؤں کے سارے لوگ مندر کی طرف دوڑے تو دیکھا کہ مندر راکھ کا ڈھیر بن چکا ہے، کوئی چیز سلامت نہ تھی۔ پوجا اور کالی دیوی دونوں ہی اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ اس کے انجام میں پہنچنے کے بعد جب
شاہ بابا نے اس کی کہانی سنائی تو سب سن کر حیران رہ گئے۔ شاہ بابا کا کہنا تھا کہ جوانی کے دور میں یہ لڑکی ہمیشہ کالی ماتا کی پجارن رہی ہے۔ یہ لڑکی اپنے حسن اور جوانی سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھنے کے لیے اس نے کالی ماتا سے پوجا کی، اور پھر نہ جانے اس کو کہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر یہ مسلسل بچوں کا خون دان کرتی رہے گی تو اس کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ سدا جوان رہے گی۔ لیکن یہ دنیا ہے، نہ تو یہاں سدا کوئی جوان رہتا ہے اور نہ ہی یہاں سدا کوئی رہ سکتا ہے۔ یہ راز انسان کو نہ جانے کیوں معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا ایک سفر کے طور پر دی ہے، وہ یہاں آئیں، اپنی زندگی گزاریں، ابدی زندگی تو آخرت میں ہے۔ اس عورت نے بہت سے معصوم بچوں کو یہاں پہ لا کر دان کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے خون سے اسنان بھی کیا۔ بعد میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ بچے شاید اغوا ہو جاتے ہیں۔ بڑی مشکلوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس گاؤں میں کون ایسا ہے جو بچوں کے ساتھ زیادہ دوستی کرتا ہے اور ان کو بہلا پھسلا کر پھر کہاں لے جاتا ہے۔ زیادہ تشویش کے بعد یہ پتا چلا کہ یہ وہ لڑکی ہے جو بچوں کے ساتھ بہت دوستی رکھتی ہے، اور ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ بڑی بھولی بالی اور معصوم سی لڑکی ہے جو کہ بچوں کے ساتھ اتنی دوستی اس لیے رکھتی ہے کہ خود بھی معصوم ہے۔ لیکن بعد میں یہ راز فاش ہوا کہ اصل میں اس بھولی صورت کے پیچھے ایک بھیانک عورت موجود ہے۔ یہ بچوں کو اغوا کر کے ان کا خون دان کرتی ہے کالی ماتوں کو، اور خود اس سے اسنان کرتی ہے کہ شاید یہ سدا اسی طرح جوان رہے۔ گو کہ اس کی جوانی کے نشے میں بہت سے لوگ آپس میں لڑے، بھائی نے بھائی کو قتل کیا، کیونکہ یہ فساد کی جڑ تھی، اس کا کام ہی فساد پھیلانا تھا۔ کالی ماتا کا یہ مندر اور اس کی یہ پجارن یہ ایک جھگڑنے کی جگہ بن گئی۔ یہ عورت پورے گاؤں میں فساد کی وجہ قرار دی گئی۔ اس کے بعد اسے گاؤں والوں نے الگ کر دیا، جس کے بعد اس نے اپنا بسیرا قبرستان میں بنا لیا۔ لیکن بچے غائب ہونا بند نہ ہوئے، اسے جلا دیا گیا، مار دیا گیا۔ اس کے بعد اس کی روح یہاں پر بھٹکنے لگ گئی، کیونکہ وہ پیاسی تھی اور یہ پیاس صرف بچوں کے خون سے بجھاتی تھی۔ نہ جانے کتنے ہی معصوم بچوں کو اس نے اسی طرح خون کر کے مار ڈالا۔ اس کی روح کو قابو کرنا آسان کام نہیں تھا۔ بہت سے لوگوں نے پہلے بھی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ آخر کار آج یہ اپنے انجام کو پہنچی۔ اگر پہلے ہی یہ مندر گرا دیا جاتا اور یہاں اس کالی ماتا کے بت کو توڑ دیا جاتا تو شاید اتنے بچوں کی زندگی ضائع نہ جاتی۔ آج میں نے اپنے عمل اور خدا کے کرم سے اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا ہے۔ اب نہ یہ مندر ہے اور نہ اس میں موجود وہ اس کی روحیں جو کہ انسانوں اور ان کے بچوں کے لیے قاتل ثابت ہوئی ہیں۔ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا خاتمہ ہو گیا ہے۔